مدینہ طیبہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، تو اس لیے مسجد کی تعمیر بھی بہت ضروری تھی۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت، اللہ اکبر، کیسے سونے لوگ تھے، ہر ایک کی نیکی کی خواہش، اللہ اکبر، کیا اس کی محبوبہ، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب لیں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پھر پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا کر اپنے پاس زمین، اللہ اکبر، مسجد کے لیے نظر کرنی چاہیے ان دونوں بچوں نے بھی، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمائے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ قیامت تک ثواب جاتا رہے گا ان پیارے لوگوں۔ اور اس زمین میں چند درخت بھی تھے، کچھ کھنڈرات تھے، کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں، تو آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکوں کی قبروں کو کھود کر باہر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے، معبود نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس مسجد کی پیاری سی مسجد، اللہ اکبر، اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی، اور جو بارش میں ٹپکتی بھی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام اجمعین، وہ پیارے لوگ، وہ پیاری ہستیاں جن کو نیکی کی اتنی زیادہ ہر ٹائم ہوتی تھی کہ ہم لوگ پہلے ہوئیں، وہ لوگ اور ان کے ساتھ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام اجمعین کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتے تھے، بخاری شریف میں بھی ہے اس کا، اللہ اکبر، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ اکبر۔ ترجمہ بھی سن لیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے مولا کریمہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ پھر اس مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد نبوی، جو آج بھی ہے الحمدللہ۔ اور یہ مسجد ہر قسم کی دنیوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں تقریباً 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدلا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ ہی، اللہ کو کتنے پیارے اپنے محبوب، جب قبلہ بدلا نا کعبہ کی طرف ہوا، تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید اور توسیع بھی ہوتی رہی، اور مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا۔ ذرا ذہنوں میں نقشہ کھینچے، جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام کیا تھا؟ صفا۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے تھے، بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ کیا کہلائے؟ اصحاب صفا۔ پھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ کتنا خیال تھا اپنی بیویوں کا بھی۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے، تقریباً 10 ہاتھ لمبے، 6 یا 7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچے کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں میں کوئی کواڑ نہیں تھے، یعنی ایسے کنیاں، کمبل یا ٹاٹ کے پردے تھے بس، اللہ اکبر۔ یہ ہے شہنشاہ دو عالم کا وہ کاشان نبوت جس کی آستانہ بوسی
دربانی جبریل امین کے لیے بھی سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ شاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش پر بٹھایا، اللہ اکبر، اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا کی، اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جن کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی، انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تاجدار دو عالم جو سلطان دارین شہنشاہ کونین نے اس کی حرم سرائی کے یہ عالم، اللہ اکبر، ایک سورج اور ایک چاند، تو سونے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں